السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ حبابی وقات، آج کا جمعہ مبارک اس پاک ہستی کا آپ سے ذکر کریں گے۔ اس ہستی کا نام نامی، اس میں گرامی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ پاک ہستی کہ جن کے احسان نے اسلام کو ترجمان کیا، وہ ہستی کہ جن کا سرمایہ جب اسلام پر لگا تو اللہ نے اسلام کو چار چاند لگائے، وہ ہستی کہ جب اسلام زبوں حالی کے دور میں تھا تو اللہ نے اسلام پر ان کے احسانات کے صدقے میں وہ مہربانی فرمائی کہ قیامت تک جب بھی اسلام میں کسی کے حصے کا ذکر کیا جائے گا تو سب سے صفحے اول میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ وہ پاک ہستی ہے کہ جنہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی ایک مثال قائم کی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات پاک نے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی پاک اور بڑی کمال کی محبت فرمائی۔ تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ ناز آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اٹھائے۔ وہ ہستی کہ جن کا اسلام لانے سے پہلے بھی مکے میں نقب طاہرہ پاک باز عورت کا تھا، اب وہ ہستی کہ اس کو اللہ نے میرے مصطفیٰ کے لیے پسند فرمایا تو اسلام لانے سے پہلے بھی وہ پاک تھی، اور جب نبی کے نکاح میں آئی تو پھر تو برا البرا ہو گئی۔ اور وہ ہستی کہ جب مکہ والے بڑے پریشان حالات میں تھے، آپ کے احسانات نے مکہ والوں پر بڑی مہربانیاں فرمائی۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے جب یہ ارادہ کیا کہ ہم نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شادی کرنی ہے، تو کاروبار کے لیے معاملات طے کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ پھوپھی جان فرمانے لگی، بیٹا طاہرہ کے پاس چلتے ہیں، وہ جو مال لے کر لوگ جاتے ہیں ان پر بڑے احسانات کرتی ہے، ہم جا کر بات یہ کرتی ہے کہ میرے بھتیجے کو بھی 2 اونٹ دے دیے جائے، مال دے دیا جائے۔ جب یہ بات کی تو اسی رات حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اٹھی تو آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند گرا، میری جھولی میں گرا اور میں نے اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ تب آپ نے خواب دیکھا تو آپ چونک گئی اٹھی اور آپ نے اپنی سہیلی کو بلایا، فرمانے لگی جاؤ ذرا ورقہ بن نوفل کا پتہ کرو۔ جب پتہ کیا اس کے پاس گئی، اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا طاہرہ آپ مجھے پیغام بھیجتی، میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ جیسی پاک باز عورت میرے پاس آتی اچھی نہیں لگتی، آپ مجھے پیغام کو بھیجتی۔ اب آپ نے وقت ذرا غور کیجیے کہ ان کی پاکی کا عالم اسلام لانے سے پہلے یہ تھا کہ مکے کے بڑے بڑے ایمان بھی یہ مانتے تھے کہ آپ جیسی پاک بیوی کوئی نہیں ہے۔ غور کریں جب نبی کے نکاح میں آئی ہوگی تو پھر کیسے ساتھ کریں گے؟ سبحان اللہ۔ جیسے ہی آپ نے ان کو جا کر اپنا خواب بتایا تو آپ کہنے لگے کہ اپنی سہیلی کو باہر بھیجو، اپنی سہیلی کو باہر بھیجو۔ ان کو باہر بھیجا اور کہا سچ میں یہ خواب آیا ہے؟ فرمانے لگی ہاں سچ میں آیا ہے۔ وہ ایک دفعہ اٹھے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر بیٹھے اور کہنے لگے کہ پھر مبارک ہو تمہارا نکاح ایک ہاشمی گھرانے کے ایسے شہزادے سے ہونے والا ہے کہ جس کے دونوں کندھوں کے درمیان موہ نبوت ہو۔ سبحان اللہ۔ جو دنیا پر اللہ کا نبی اور امام الانبیاء بن کے آئے گا۔ اب میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کون ہے، مگر یہ بتا دیتا ہوں کہ تیری قسمت میں یہی دیا گیا۔ جب یہ بات کہی نا تو آپ بڑی خوش ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا، گھر گئی۔ جب گھر پہنچی تو سرکار کی جو پھوپھی جان تھے وہ آپ کے گھر تشریف لے آئے۔ آپ کی سہیلی کہنے لگی آج ہاشمی گھرانے سے 2 عورتیں آئی ہیں۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو وہ خواب والی بات آپ کو یاد آ گئی کہ
کہ ضرور اس میں مالک کی کوئی حکمت ہے. انہوں نے آ کر بات رکھی کہ ہمارا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے کاروبار کے لیے آپ سے کچھ لینے آئی ہے. آپ ایسا کریں جیسے لوگوں کو اونٹ دیتی ہیں، مال دیتی ہیں، میرے بھتیجے پر بھی اعتماد کریں، اونٹ دے، مال دے. جب یہ بات سنی تو آپ کہنے لگی پہلے میں دیکھ بھال لوں پھر دوں گی. آپ نے یہ سوچا. انہوں نے کہا کہ آپ انہیں کہیں کہ آ جائیں. میرے کریم اشبال جیسے گلی کے اوپر سے تشریف لا رہے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اپنی چھت پر کھڑی ہو گئی. آپ کھڑکی کی اور سے سرکار کو دیکھا، چہرے پر نگاہ پڑی، وہیں سے غلام کو کہنے لگی جاؤ، تصدیق بھی ہو گئی، معاملات بھی طے ہو گئے، مال بھی دے دو، اونٹ بھی دے دو، مجھے اس پر اعتماد ہے. سبحان اللہ، مجھے اس پر اعتماد ہے. تو غور کیجیے کمال حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نہیں تھا بلکہ نگاہ مصطفیٰ کا تھا. نگاہ مصطفیٰ نے جب آپ کو پسند فرما دیا تھا پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ معاملہ کہیں اور جاتا. سرکار نے جب اس بات کو سنا کریم خوش ہو گئے. میرے کریم گھر پر واپس گئے. آپ نے پھر اپنی سہیلی نفیسہ کو فرمانے لگی ایک کام کرو، میرے اوپر والے گھر کے حصے میں ایک الماری ہے، اس میں ایک بڑا ہی حسین جوڑا پڑا ہے، اس جوڑے کو لو، ایک پگڑی پڑی ہے، ایک امامہ ہے، ایک رومال ہے، وہ تینوں چیزیں لے آؤ اور چوک پر جا کر کھڑے ہو جانا اور آواز دینا ہے کوئی محمد ابن عبداللہ. جب وہ سامنے آئے تو انہیں پیش کر دینا، انہوں نے کہنا آپ یہ زیبت فرمائیں اور یہ پہن کا سفر پہ آئے. جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو اب باری آئی اونٹ کی. تو آپ کہنے لگیں میرے اونٹوں میں ایک اونٹ ہے جسے 10 سے 15 نوجوان مل کے سنبھالتے ہیں، وہ پاگل ہے، وہ باولا ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا. جب آئے تو اس اونٹ کی مہار ان کے ہاتھ میں دے دینا، کیونکہ آپ نے توریت کھولی، زبور کھولی اور اس نے پڑھا کہ اس کا ہاتھ جس پر پڑتا ہے اس کے مقدر سمجھ جاتے ہیں، جب سبھی راہ تو مسکینوں میں ڈھل جاتے ہیں، جب گرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اس کی شان یہ ہے کہ جب کسی پر نگاہ کرتا ہے اس کے مقدر آنا اور اولا ہو جاتے ہیں. آج دیکھوں تو صحیح وہ کیسا ہے، سبحان اللہ، آج پتا تو کروں وہ کیسا ہے. حضرت یوں تو نہیں کہا کہ سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی. جب یہ بات آپ نے لکھی تو آپ کا ذہن نہیں، آپ کا دل تحریر مصطفیٰ پہ کھڑا تھا اور اپنے محبوب کی شان کو مشاہدہ کر رہا تھا اور قلم رک نہ سکی، ہاتھ رک نہ سکے. کیا اٹھے کہ احمد رضا تو سچا ہے، تیرے محبوب سے آتا کوئی اور ہے ہی. سبحان اللہ. اب جب وہ اونٹ کی مہار میرے کریم کے ہاتھ میں آئی تو وہ پرسکون ہو گیا، وہ پرسکون ہو گیا، ایک جگہ پر رک گیا، پھیل گیا، تمام جوان رہ گئے. آپ نے اپنے غلام میسرہ کی کڑائی دی، فرمانے لگی ساتھ جانا اور سارے رستے دیکھتے رہنا کہ کرتا کیا ہے، اس کا حسن کردار کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کا بات کرنا کیسا ہے، اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے. آپ نے دی ادھر رب بھی مہربانی فرما رہا تھا اور رب کی قدرت بھی مسکرا رہی تھی کہ جس کے لیے تو بھیج رہی ہے اس کو تو ہم نے بڑی شانیں دے کر بھیجا ہے. اس کا مقام تو یہ ہے پر اس کی شان تو یہ ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ آپ روحان وہ ہماری دلیل ہے، ہم نے ایسا سجا کر بھیجا ہے تیرے جیسے ہزاروں کے جائے اس کو سمجھ نہیں پائے. سبحان اللہ. اس کا مقام بڑا اللہ رولا ہے، وہ بڑی اونچی شان کے مالک ہے. جب آپ نے بھیجا اب میرے قریب سفر پر چلے. ابھی سفر شروع ہوا، تھوڑا فاصلہ طے کیا، تھوڑے فاصلے پر جا کر اونٹ بیٹھ گئے. جو سب سے آگے اونٹتے ہوئے بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی اونٹ بیٹھتے نا تو ان کو ذبح کر دیتے، ان کے مالکوں کو واپس کر دیتے اور باقی قافلہ آگے چلا جاتا. مگر آج بات ایسی نہیں تھی، آج حال وہ نہیں تھا.
کیونکہ آج کافرے کا سالار کوئی دنیا دار نہیں بلکہ عاملہ کا رات. سبحان اللہ. آج مقدر بدلنے والے تھے. آج وہ لوگ جن کی جھولیاں خالی تھیں ان کو سب کچھ ملنے والا تھا. جیسے ہی وہ بیٹھے تو ان کو ذبح کرنے لگے تو میرے قریب اونٹ سے اترے اور آگے آئے. آ کر اونٹ کے قریب ہوئے. اللہ نے اونٹ کو قوت گویائی عطا کی اور کہنے لگے حضور مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں تکلیف ہے. جب آپ کا اونٹ آگے تھا تو ہماری نگاہیں آپ پر تھیں. جیسے ہی آپ کا اونٹ پیچھے ہوا ہماری نگاہوں سے آپ گزر ہوئے تو ہمیں بے ادبی محسوس ہوئی. ہمارے آپس میں ہم نے صلاح کی آج بیٹھ جاؤ. ساتھی کہنے لگا گردن کٹ جائے گی. میں نے کہا یار بات سن, جس کے سر پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہو ان کی گردن اونچی ہوتی ہے کٹ نہیں ہے. سبحان اللہ. اب ذرا میں یہاں پر ایک سوال کرنے جا رہا ہوں کہ اگر حیوان ہو کر مصطفیٰ کریم پر اتنا مان کر سکتا ہے تو پھر انسان کا حق کیا بنتا ہے؟ انسان کا حق کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن ہم پڑھتے ہیں, حدیث ہم سنتے ہیں, مگر وقت کی اثر ہم چلے جاتے ہیں. کمی کہاں ہے؟ کمی یہاں ہے. کیونکہ طلب کا سودا ہے, ہماری طلب میں کمی ہے. کوئی جانور ہو کر اگر طلب کرے تو مصطفیٰ پیچھے سے آگے جا سکتے ہیں. ارے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اگر ہماری طلب سچی ہو تو عاملہ کے نام کیوں کر مہربانی نہیں فرمائیں؟ ہم طلب کریں تو صحیح, ہم مانیں تو صحیح, ہم مہربانی فرمائیں تو صحیح. ہم جب ادھر نگاہ کریں گے تو پھر ایسی نگاہ ہوگی دنیا داروں کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ اونٹ ہو کر ایک بڑا کام کر گیا اور امت کو سبق دے گیا کہ مصطفیٰ کے آنے والے غلاموں میں حیوان ہو کر سبق دے رہا ہوں. اگر تمہاری طلب سچی ہوگی تو مجھ سے بدتر تم ہو. اب ایسے نبی نے کیا کہا تھا جب آپ وہ گھر کے ڈھیر سے خربوزے کے ٹکڑے اٹھا کر دھو کر کھانے لگے تو کتا آپ پر بھونکا تو آپ روئے. آپ کہنے لگے سنو تیرا حق تو نہیں کھا رہا, تیرا حصہ تو نہیں کھا رہا, اپنا حصہ کھا رہا ہوں. وہ بھی جینے کی غرض سے کہ جی سکوں. بھوک کا معاملہ نہیں ہے, صرف جینے کا معاملہ ہے کہ جو صاحب سے بات کی ہے اس کی یاد میں گزر جائے. اور سنو اگر قیامت کے دن اس نے مجھے پسند کر لیا تو میں اعلیٰ ہوں, اگر تجھے پسند کر لیا تو تو میں زیادہ ہے. یعنی کہ آپ نے بھی یہ بتایا اگر کتا صحابہ کا واقعہ پڑھے, قرآن کھلا ہے بار بار بتا رہا ہے, اگر کتا اپنی خصلت بدلے تو جنت کی چھت عطا کر دی جاتی ہے. تو اگر یہ انسان اپنی خصلت بدل دے اس در سے جڑ جائے تو پھر بتائیں جنت تو دور نہیں ہے. کیونکہ جس کا تعلق مصطفیٰ سے جڑا ہو وہ کبھی باغی نہیں ہو سکتا. میرے قریب گئے, واپسی آئے, اب سبھی انتظار میں ہیں. حضرت خدیجہ کی نظر آسمان پر ہے کہ جب وہ چلیں گے تو بدلی ان پر سایہ کرے گی. آپ کو نہ دیکھ سکی مگر بڑی حیران تھی کہ کیسے پتہ کیسے چلے گا. مگر جیسے ہی محضر آئے آپ نے سوال کیا کہ کیسا کردار تھا. کہنے لگے میں نے جو سب سے زیادہ دیکھا وہ یہ تھا کہ مال قسم کھا کر نہیں بیچا, مال ترلے کر کے نہیں بیچا, بات سیدھی کی, جو بات تھی وہ سیدھی کی, بات کی تو کمال کر دی. جہاں پر بات کرتے سودا طے پا جاتا اگلا بندہ گفتگو کر ہی نہ پاتا. آج اس کے بول میں نے دیکھے تو کمال تھے. پھر کہنے لگی اور کیا دیکھا؟ کہنے لگے راستے میں ایک جگہ پر ایک سانپ نے راستہ روکا, وہ پھٹکارا تو جو اونٹی تھی وہ ڈر گئی. کہتے یہ آگے بڑھے, انہوں نے نگاہ کی, سانپ نے راستہ چھوڑ دیا. ہم پھر سفر کرنے لگے اور پھر جب میں دھوپ میں اٹھا ان کے ساتھ تو ان پر تو بدلی سایہ کرتی, وہ بدلی مجھ پر بھی سایہ کرتی. اور پھر رو کر کہنے لگا یار میں حیران ہوں کہ وہ تو اعلیٰ ہے, وہ تو اونچے ہیں, ان پر تو سایہ کرتی, اگر میں ساتھ جڑا مجھ پر اتنی نگاہ کر دی تو پھر جو ان کے غلام ہوں گے ان کا مقام کیسا ہوگا. حباب کی وقار میری کریم کو اللہ نے بڑی اعلیٰ شان دے کر بھیجا ہے. میرے قریب تو روئے ہمارے لیے,
میرے کریم غار میں جا کر روتے رہے اس امت کی خاطر، راتوں کو جاگتے رہے اس امت کی خاطر، معراج کے سفر پر گئے تو اس امت کی خاطر۔ اب معاملہ تو رب سے ملاقات کا تھا، مگر وہاں پر بھی تقاضا ایک ہی تھا، مولا تمام باتیں ٹھیک ہے مگر میری امت کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی کہ جنہوں نے کبھی پانی کا گلاس بھی خود نہیں اٹھایا، جب میرے نبی کے گھر میں آئی آپ نے جھاڑو بھی دیا، آپ نے آگ بھی جلائی، آپ نے صفائیاں بھی کی، آپ نے نبی کی خدمت بھی کی، سارا مال لوٹا کر جب وقت آخر آیا تو عرض کرتی ہیں آقا آپ کی غلامی میں کمی رہ گئی ہو تو جب بھی دعا کرے تو معاف کر دیجیے گا اور دعائیں مغفرت کر دیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ جانتی تھی اور آپ کا مقام کیا ہے، ہم عائشہ پاک باپ کی پاک بیٹی، سچے باپ کی سچی بیٹی، آپ فرماتی ہیں ایک دن میں مذاق میں کہنے لگی حضور جب بھی یاد کرتے ہیں خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، ہم آپ کی بیویاں نہیں، وہ تو بوڑھی تھی، بڑھاپے سے ہونٹ سرخ ہو گئے، دانت منہ میں رہے نا۔ جب یہ بات کہی تو آپ فرماتی آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے کریم روئے، رو کر کہنے لگے عائشہ مجھے خدیجہ کے معاملے میں دکھی نہ کیا کرو، جب بیوی ایسی پاک باز ہو تو پھر اس کے راز بھی ایسے اٹھائے جاتے ہیں، جب بیوی ایسی وفادار ہو تو پھر خاوند راز بھی ایسے اٹھاتے ہیں، تو جس کا خاوند مصطفیٰ ہو، جو بیوی خدیجہ الکبریٰ ہو، جو طاہرہ لقب پانے والی ہو، جن کو رب کے سلام آئے، ہم عائشہ فرماتی ہیں تمام بیویاں برابر ہیں مگر میں نے خود دیکھا کہ خدیجہ کو میرے کریم جنت کے انگور پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ام المومنین کا مقام ہے، راتوں کو جاگا کرتی، سرکار کی نوکری بھی کیا کرتی، اور پھر عرضی کیا ہے آقا نوکری میں کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا، مگر میرے کریم بھی فرماتے خدیجہ میں تجھ پہ راضی ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی محبت فرماتے ہیں، آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، مگر آپ نے کبھی جتایا نہیں، آپ نے کبھی خواہش نہیں کی، سرکار یہی پیار کرتے کہ خدیجہ آپ نے ساری زندگی مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے، عورت کی خسرت میں پایا جاتا ہے کبھی کچھ، ایک خسرت ہے، اس کا فطری معاملہ ہے، مگر فرمایا کہ خدیجہ نے آج تک مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ پھر جب بات تو کرے نا جب بی بی پاک خدیجہ جیسی ہو تو پھر فطرت عام عورتوں جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو ماں فاطمہ الزہرا کی ہو تو پھر ان کا کردار عام عورتوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام شاہد والا اور بڑا آپ کا جب وقت آخر آیا تو آپ اتنے مرد پر پڑی ہیں تو میرے کریم کی پاک بیٹی کو بلایا، پیار کیا، دلار کیا، دلار کر کے فرمانے لگی جا کر میرے کریم سے کہنا کہ کفن کے لیے اپنی چادر نہیں عطا کر دیتے۔ ذرا غور کیجیے، ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، آخر پہ جو مانگا وہ بھی کمال مانگا، تجھ کو تجھی سے مانگ لیا، تجھ کو تجھی سے مانگ لیا، تجھ ساتھ نہ کوئی سخی، مجھ ساتھ نہ کوئی گدا، آقا اور کچھ نہیں چاہیے، جو آپ سے بس ہوئی چادر ہے وہی عطا کر دے میری ساری عمر کی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات کہی تو آپ نے جا کر اپنے بابا سے جب بات کی تو سرکار رو پڑے، جو یاد سجد دیاوے زخم دل سے نکل دے سب گرنائی کو پاسے نہیں ہاں کہنے مٹھڑے گول میں بھر دے۔ خدیجہ ساری عمر کچھ مانگا نہیں، آج مانگی بھی تو صرف ایک چادر، سنو قسم ہے رب کی اگر محمد سے اس کی چمڑی مانگتی تو وہ بھی دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ روایت کا مطالعہ کریں، آپ حیران رہ جائیں گے، تڑپ اٹھیں گے کہ اس قدر آقا محبت فرماتے تھے۔ پھر محبت بھی کیوں نہ ہو، وفاداری بھی دی نا، اسلام کا ساتھ بھی دیا نا۔ اس وقت اسلام کے ساتھ چلی کہ جب آقا کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوتا تھا، جب میرے کریم سجدہ کرتے تو اوجڑیاں سرکار پر رکھ دی جاتی، جب میرے کریم بیعت کرتے تو سرکار پر پتھر پھینکے جاتے، تب تنے تنہا میرے کریم کے ساتھ کھڑے ہونے والی وہ پاک ماں تھی، وہ پاک بی بی تھی۔ میرے کریم نے جب یہ لفظ فرمائے
حضرت پاک زہرا نے جا کر جب بیوی پاک کو بتایا تو آپ خوش ہو گئیں اور پھر یہ کہنے لگی زہرا اے میری پاک بیٹی اپنے پاپا سے کہیے گا کہ جب میں اس جہان سے پردہ کر جاؤں تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھے یاد رکھیے گا۔ اب ذرا غور کیجیے کہ صرف نام مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے اس کے بڑھ کر اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ احباب دی وقار، اگر ہم آج اپنے معاشرے پر غور کریں تو آج معاشرے کا حال کیا ہے؟ اگر چاہتے ہیں بیٹیاں بہویں حسن کردار والی ہوں، مائیں اچھے کردار والی ہوں، اولادیں پاک باز ہوں، تو پھر کردار زہرا، کردار عائشہ صدیقہ، کردار خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ اپنی اولادوں کو سنائیں۔ قسم خدا کی اولادیں باغی نہیں بلکہ کنیز مصطفیٰ بنیں۔ دعا اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ باقی دعوائے